کیا غیر مسلمان کے حق میں زیادتی کرنا صحیح ہے، اور وہ کون سا ظلم ہے جسے فاش کرنا ضروری ہوتا ہے، اور قیامت کی خبروں کو ہمیں کس سے معلوم کرنا چاہیے؟ ان سوالوں کے جواب کو جانیں گے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سبیل القرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ شورى کی 3 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 42 اور 43 کی تفسیر کو جاننے کے لیے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور۔ الزام تو بس انہی لوگوں پر ہوگا جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور روئے زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے پھرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو بے شک یہ بڑے حوصلے کے کام ہیں۔ ناظرین، ان آیات میں پروردگار عالم نے اپنے بندگان خاص کے لیے کچھ نکات رکھے ہوئے، آئیے ان نکات کو جان لیتے ہیں۔ نکات۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 91 میں ارشاد ہوتا ہے، ما علی المحسنین من سبیل، نیکوکاروں پر کوئی الزام نہیں ہے۔ اور پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا کہ جس پر ظلم ہوا ہے اس پر کوئی الزام نہیں ہے، اور اب ارشاد ہو رہا ہے کہ الزام تو ظلم کرنے والوں پر ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ظلم کا تعلق برے لوگوں سے ہے، چاہے وہ عام اور غریب ہی کیوں نہ ہوں، لیکن بغی کا تعلق چال بازوں اور استعمار گروں سے ہے۔ ناظرین، ہم نے نکات کو سن لیا ہے، اب ان آیات کے کچھ پیغام کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، لوگوں کے حق میں زیادتی کرنا چاہے غیر مسلمان ہی کیوں نہ ہو صحیح نہیں ہے، اور ایسا کرنا قانونی کارروائی کا مستحق ہے۔ نمبر 2، ایسے ظلم کو فاش کرنا ضروری ہے جس میں فتنہ و فساد پایا جاتا ہو اور اس کا تعلق سماج سے ہو۔ نمبر 3، ظالم کو معاف کر دینا آسان کام نہیں ہے، محکم ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 4، اسلام انتقام کے بجائے آپسی میل ملاپ اور معاف کر دینے کی تاکید کرتا ہے۔ نمبر 5، معاف وہی لوگ کرتے ہیں جو صبر کرنے والے ہوں۔ لفظ صبر مغفرت سے پہلے آیا ہے، لمن صبر وغفر۔ نمبر 6، صبر اور معاف کر دینا انسانی صفات کی بنیاد ہے۔ نمبر 7، اسلام ایک ایسا جامع دین ہے جو مظلوم کے حق کو ماننے کے ساتھ ساتھ درگزر اور معاف کر دینے کا راستہ بھی کھلا رکھتا ہے۔ ناظرین، اب اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ۔ اور خدا جس کو گمراہی میں چھوڑ دے تو اس کے بعد اس کا کوئی سرپرست نہیں، اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب دوزخ کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ بھلا دنیا میں پھر لوٹ جانے کی کوئی سبیل ہے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے مومنین کے لیے اس آیت میں ایک خاص نقطہ رکھا ہے، آئیے اس ایک خاص نقطے کو جان لیتے ہیں۔
نکتہ: اگرچہ قرآن مجید کی بعض آیتوں میں گمراہوں کو گمراہ کرنے کی نسبت اللہ کی طرف دی گئی ہے، مگر بعض دوسری آیتیں اس نسبت کی تفسیر کرتی ہیں، جن میں ارشاد ہوتا ہے یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، سورہ غافر آیت نمبر 34۔ اللہ گمراہ کرتا ہے اس کو جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، سورہ بقرہ آیت نمبر 26۔ اللہ فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 27۔ اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے۔ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ، سورہ غافر آیت نمبر 74۔ اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو ابتدائی طور پر کسی کو گمراہ نہیں کیا جاتا، بلکہ سزا کے طور پر گمراہ کیا جاتا ہے، یعنی کافروں کو ان کے کفر کے سبب، فاسقوں کے فسق کے سبب، اور اسراف کرنے والوں کو اسراف کی وجہ سے گمراہی کی وادیوں میں ڈال دیتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا اس آیت مبارکہ کا ایک خاص نقطہ۔ اب اس آیت کے کچھ پیغام کو بھی سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، لوگوں کے حقوق میں زیادتی اور تجاوز کرنا ہدایت سے محرومی، گمراہی میں پڑنے اور حسرت کا سبب ہے۔ نمبر 2، ظالم اور گمراہ لوگ یہ جان لیں کہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی طاقت انہیں نجات نہیں دلا سکتی۔ نمبر 3، قیامت کی خبروں کو صرف وحی کے ذریعے جانا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، جنت والے جو چاہیں انہیں مل جائے گا۔ لہم ما یشاؤون، سورہ شورى آیت نمبر 22۔ لیکن اس کے برخلاف جہنمیوں کی کوئی آرزو پوری نہیں ہوگی۔ حل الی مرد من سبیل۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ قیامت کی خبروں کو صرف وحی کے ذریعے جانا جا سکتا ہے، اور کسی کے حق میں بھی زیادتی کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ غیر مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اور وہ ظلم جس سے معاشرے میں فساد اور فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، اسے فاش کر دینا چاہیے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔